حدیث شریف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی امتوں کا ایک واقعہ 3 شخصوں کا واقعہ بیان کیا. وہ آپ سکول کی کتابوں میں بھی نوجوان بچے پڑھتے رہتے ہیں، آپ نے پڑھا ہوگا، سنا ہوگا کہ 3 شخص سفر میں جا رہے تھے صحرا میں. اچانک بارش آ گئی. بارش سے بچنے کے لیے ایک پہاڑ کی غار میں پناہ لے لی. تھوڑی دیر کے بعد اچانک ایک چٹان آئی اور اس کے غار کے منہ پر آ کر رک گئی. غار کا منہ بند ہو گیا اور پریشان ہو گیا. اتنی بڑی چٹان ہے کہ یہ تینوں زور بھی لگائیں تو ہلتی یا پلٹ. اب سب نے آپس کے اندر مشورہ کیا. اللہ تعالیٰ نے ان کے ذہن میں یہ بات آتا. پھر سب اپنی اپنی جگہ میں اپنی زندگی کے اعمال کو دیکھتے ہیں کہ کوئی عمل جس کو یہ سمجھتا ہے کہ میں نے بڑے اخلاص سے اللہ کی رضا کے لیے کیا، تو اس عمل کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے اس کے وسیلے سے ذریعے سے اللہ سے دعا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کے راستہ کھول دے گا. چنانچہ ایک نے اپنا یہ عمل ذکر کیا، یا الہی تو جانتا ہے کہ یہ میرا ہمیشہ سے معمول رہا کہ میں سارا دن بکریاں چراتا تھا. میرے بوڑھے والدین تھے، بیوی بچے بھی تھے. شام کو آتا اور بکریوں کا دودھ نکال کر سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو پیش کرتا، بیوی بچوں کو بعد میں دیتا. ایک دن میں کچھ دیر سے پہنچا کرتے، والدین سو چکے. میں نے دودھ نکالا اور دودھ کا پیالہ لے کر والدین کے سامنے کھڑا ہو گیا. انتظار کرنے لگا کہ بیدار ہو تو میں دودھ پیش کروں. بچے اس کے پاؤں میں پڑے ہوئے، وہ چیختے رہے، روتے رہے. لیکن میں نے یہ اچھا نہیں سمجھا کہ میں اپنے ماں باپ کو دودھ پلائے بغیر اپنے بچوں کو پہلے دودھ دے دوں. ان کو دودھ نہیں دیا. وہ اسی طرح وہ بھی سو کے رو کر صبح کے وقت والدین بیدار ہوگا، دودھ پیش کر دیا. یا الہی تو جانتا ہے کہ یہ میرا عمل محض تیری خوشنودی اور تیری رضا کے لیے، تو اس کی برکت سے وہ ہمیں اس مشکل سے نجات دے گا. یہ دعا کی. چٹان کون سی ہٹی، باہر سے روشنی دار کے اندر آنا چاہا. دوسرے نے اپنا عمل وہ پیش کیا. یا الہی میری ایک چچا دار بہن تھی، مجھ سے وہ بہت محبت کرتی، میں اس سے بہت محبت کرتا تھا. تو میں نے اس سے اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے ایک مطالبہ کیا. اس نے کہا ایک شرط پر کہ 100 اشرفیاں مجھے دو پھر میں تمہیں تمہاری خواہش پوری کرنے کی اجازت دوں. میں نے محنت کرو تو کر کے 100 اشرفیاں جمع کی، اس کے حوالے کر دی. اب ہم تنہائی میں اکیلے بالکل اس گناہ کے کرنے کے قریب تھے کہ اس میری چچا دار بہن نے، اس لڑکی نے کہا اللہ سے ڈر، یہ گناہ نہ کر. میں نے فوراً پیچھے ہٹ گیا، گناہ نہیں. حالانکہ میں اس کی مطلوبہ رقم اس کو ادا نہیں کر چکا. میں محنت اس وجہ سے کہ درمیان میں تیرا نام آیا. اس نے کہا اللہ سے ڈر، تو جانتا ہے کہ یہ گناہ میں نے محنت تیری رضا کے لیے تیرے نام کی عظمت کی وجہ سے گناہ چھوڑا تھا. تو اس کی برکت سے ہمیں اس مشکل سے نجات ملا. اتنے میں چٹان اور سرک گئی، سراغ کو کھڑا ہو گیا.
تیسرے نے اپنا عمل پیش کیا، یا الہی ایک مرتبہ میں نے ایک شخص کو مزدوری پر لگایا، چند سے چاول دوں گا، وہ اپنا کام پورا کر چکا، اس نے کہا میری مزدوری دلواؤ، میں اس کی وہ مزدوری لینے کے لیے چلا گیا، اس نے وہ مزدوری لی، وصول نہیں کیا، واپس آئے، اپنا حق نہیں لیا اور کافی عرصے تک وہ واپس نہیں آیا۔ میں نے اس کے وہ چند سے جو اس کی مزدوری تھی اس کو اپنے کھیت میں بو دیا اور اس کی چاول کی فصل اس سے حاصل کی، محنت کرتا رہا، یہاں تک کہ پھر اتنی مقدار میں اس کا مال جمع ہو گیا، اس سے میں نے گائے بیل خریدے، ایک لیبر بن گیا۔ ایک مدت کے بعد وہ شخص آیا کہ میرا حق دے دو، اللہ کے واسطے میرا حق دے۔ اس نے وہ سارا لیبر پیش کر دیا کہ تمہارا حق ہے لے۔ وہ کہتا ہے اللہ سے ڈرو، میں اپنا حق مانگ رہا ہوں، ایک دن کی مزدوری تم مجھ سے مدد کرا۔ اس نے ساری حقیقت بتائی کہ یہ اسی مزدوری کے نتیجے میں سارا مال، محنت میری ہے، میں مجھے یہ دے رہا ہوں، میں سارا اس کے حوالے کر دیا۔ اللہ جانتا ہے کہ میں مجھے خوش کرنے کے لیے یہ عمل کیا تھا، تو اس کی برکت سے ہمیں اس مشکل سے نجات ملا۔ وہ پہاڑ کے بال سے چٹان کی راستہ کھول گیا، خوشی خوشی یہ باہر نکال۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پہلی امتوں کا جو واقعہ بیان کیا، یہ سبق دینے کے لیے کہ ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے کیا جاتا ہے، اس کی تاثیر دنیا میں کیا ہے، اس کا دنیا میں بھی کیا صلہ ملتا ہے، اللہ کے ہاں قبولیت ہو جاتی ہے، اللہ کی طرف سے کتنی رحمت متوجہ ہوتی ہے۔ کامل رحمت کا ظہور تو آخرت میں ہوگا، دنیا میں بھی اللہ کی رحمت متوجہ ہو جاتی ہے۔ اس لیے آپ دیکھ لیں کہ تین شخصوں کے جو تین کام تھا، یہ کوئی شریعت اسلام میں کوئی بڑی عبادت والی خدمت ہے، کسی کا حق تھوڑا سا مزدوری کا وہ دینا ہے، معاملہ ہے، کوئی یہ اس طرح کی ایک گناہ کو ترک کر دیا، چھوڑ دیا، کوئی نماز روزہ فرض درجے کا کوئی عمل نہیں تھا، اصطلاحی کوئی نیکی نہیں تھی، اس کے باوجود اخلاص سے کیا ہوا محمد اللہ کے ہاں کی طرح مقبول ہے۔ یہی اللہ کا پیغمبر ہمیں سمجھانا چاہتا ہے کہ نیکی کوئی بھی ہو، اخلاص سے جو کی جائے گی انشاءاللہ اس کی دنیا میں برکت ہے، آخرت میں برکت ہے۔